اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 27 آج ہم شروع کریں گے اور سورہ زاریات جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بولا کس لیے آئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیان یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تو جب انہوں نے پہلے وہ تڑا ہوا گوشت پیش کیا، انہوں نے کھانا نہ کھایا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، وہ ڈرا۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم یہ آئے ہیں قوم لوط کی طرف ہم جائیں گے اور ہم وہاں پہ جا کے تو ان لوگوں کو عذاب کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانے سے پہلے خوشخبری سنا کے لڑکے کی حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھی عمر میں۔ تو یہاں پہ وہ بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولا کہ کس لیے آئے ہو، کہا گنہگاروں پر پتھر برسانے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی اسی وقت کسی اور علاقے میں ساتھ ہی وہ بھی نبی تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور کہا کہ پتھر برسانے حد سے بڑھنے والوں پر، ایمان والے بچے باقی سب مٹ گئے، یہ نشانی ہے ڈر والوں کو۔ پھر نشانی ہے موسیٰ جب فرعون کے پاس آیا، اس نے منہ موڑا اور اس کو جادوگر بتایا تو وہ پکڑے گئے، پانی میں ڈوبے۔ پھر قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا اور وہ نشانی بن کے رہ گئے۔ پھر قوم سمود پر کڑاکے کا عذاب آیا، پھر کچھ باقی نہ رہا۔ اسی طرح قوم نوح وہ بھی پہلے سب فاسق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ زمین کو بچھایا خوب طرح سے، اچھی طرح سے، ہر شے کے جوڑے بنائے، غور کرنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو، اسی لیے سناتا ہوں، شرک نہ کرو، یہ آپ کو بیان سناتا ہوں۔ پہلے بھی رسول آئے تو لوگوں نے جادوگر کہا، دیوانہ کہا، یہی کہتے رہے کہ شرارت سے رب تیرے اوپر شرارت سے رب تیرے اوپر الانا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ جی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، بعد میں نبی کی ذمہ داری نہیں ہے قیامت میں، بات یہ ہے کہ ذمہ داری ادھر تک ہی ہے بس کیوں بتانا۔ تو بتاؤ راہ ایمان والوں کو، جن اور انسانوں کو بندگی واسطے ہم نے پیدا کیا، نہ رزق مانگتا ہوں نہ کھانا۔ اللہ زوراور ہے، مضبوط رازق ہے، گنہگاروں کو بھی دیتا ہے، منکروں کے لیے نقصان ہے۔ قیامت کو جلدی پانے کی کوشش نہ کریں کہ قیامت کو یہ نہ کہیں کہ جلدی آ جائے، یہ ایک وعدہ ہے، مقرر ہے، اس وقت قیامت آئے گی۔ آگے ہے جی سورہ طور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے طور کی اور کشادہ ورق پر لکھی کتاب کی، بیت معمور کی، آسمان دنیا کی، ابلتے دریا کی، کہ عذاب مقرر ہے۔ جس روز آسمان لرزے، پہاڑ اڑیں گے، جھٹلانے والے دوزخ میں جائیں گے، وہی آگ جسے جھوٹ جانا۔ دیکھ لو جادو ہے یا نہیں، اب صبر یا نہ صبر کرنا برابر ہے۔ بدلہ ہے نیک جنت میں، کھانا پینا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور قطاروں میں وہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، ان کی گوری بیویاں ہوں گی، نیک اولاد بھی ملے گی۔ کمائی ہر کسی کی اپنے لیے ہے، اور میوے، گوشت، شراب طہور، خدمتگار لڑکے خوبصورت، بات چیت میں ڈرتے رہنا بتائیں گے، عذاب سے بچانے کا احسان مانیں گے، رحمت کا اقرار کریں گے۔ سمجھاتا رہے تو دیوانہ نہیں، یہ تجھے لوگ شاعر کہتے ہیں، بولو آگے دیکھیں گے۔ یہ شرارتی لوگ ہیں، باتیں بنانا کہتے ہیں، یہ دراصل خود جھوٹے ہیں۔ کیا وہ اپنے خود خالق ہیں یا زمین و آسمان کے خالق ہیں؟ یہ بے یقین لوگ ہیں، نہ یہ خزانوں کے مالک، نہ ان کو کوئی اختیار۔ کیا آسمان پر چڑھ کر یہ کوئی بات سن لیتے ہیں یا ہمیں کسی کو دیکھتے ہیں؟ کوئی ثبوت رکھتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں اور اپنے بیٹے بتاتے ہیں، تو کیا ان سے کوئی تو اجرت مانگتا ہے؟ کیا ان کو غیب کا علم ہے یا کوئی ان کو دعو ہے ان کے پاس؟ منکر ہی پھنسیں گے۔ کیا ماں سوائے اللہ کے کوئی اور حاکم ہے؟ وہ ان کے بتانے سے نرالا ہے۔ اگر آسمان کا ٹکڑا گرائے تو یہ بدلی ہی سمجھے کہ یہ بادل ہی آ رہا ہے، ان کو چھوڑ دے، قیامت میں دیکھ لیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا، عذاب ہوگا، انتظار کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،
اور پاکی بول اٹھتے وقت، کچھ رات میں اور صبح صادق کے وقت۔ باقی انشاءاللہ جی کل پڑھیں گے۔